نمازی کے آگے سے اگر کوئی شخص گزر جائے تو کیا نماز پڑھنے والے کی نماز پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ والصلاة علی نبی وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بآداب وبعد۔ محترم ناظرین، نماز کے متعلق ایک اہم مسئلہ آج مفتی صاحب قبلہ سے ہم سب کو جاننا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ اگر ہماری ان اسلامک ویڈیوز کو آپ فیس بک پر ملاحظہ فرما رہے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، فالو کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہے پہلے سے تو سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں معلوم ہے تو خود ویڈیو کو دیکھ کر کے معلومات حاصل کر کے دوسروں تک ضرور پہنچانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے یہ کام کیا تو آپ کے ذریعے کسی کو اگر ایک مسئلہ پتہ چل گیا اور اس نے اس مسئلے پر عمل کر لیا تو اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ یہی آپ کی مغفرت کے لیے کافی ہوگا۔ تو آپ حضرات ضرور جو ہے یہ کام کیا کریں۔ ہم اور ہماری ٹیم کوشش کر کے وقت نکال کر کے آپ تک دینی معلومات پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کرتی ہے۔ اب آگے کی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ ہمارے اس محبت بھرے پیغام کو اور اس دینی پیغام کو کہاں تک پہنچاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ضرور ہماری ان گزارشات پر عمل فرمائیں گے اور ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ مفتی صاحب قبلہ، عرض یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے اگر کوئی شخص گزر جائے تو کیا نماز پڑھنے والے کی نماز پر اس کا کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ میرے سامنے سوال پیش ہوا کہ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزر جاتا ہے تو کیا اس نمازی کے نماز میں کوئی خلل آ جاتا ہے، اس نماز میں کوئی خرابی آ جاتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا صاف جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزر جاتا ہے تو اس گزر جانے سے نمازی کے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا ہے، کوئی کراہت و فساد نہیں آتا ہے، لیکن گزرنے والا سخت گناہگار ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک پر سخت وعید سنائی ہے اور بڑی شدت سے نمازی کے آگے سے رکنے سے منع فرمایا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے نماز کے آگے سے گزرنے سے پرہیز کرے اور آقا علیہ السلام کے وعید سے ڈرے۔ اللہ رب العزت ہم اور آپ کو نمازیوں کے آگے سے گزرنے سے بچائے۔ آمین آمین۔ لیکن حضرت کسی کو اگر ایمرجنسی ہے، وقت نہیں ہو اس کے پاس، مان لیجیے وہ مسافر ہے، ٹرین اس کی چھوٹی جا رہی ہے یا بس کا سمے ہو گیا ہے، تو اب اگر وہ نکلنا چاہے تو کتنی دور سے وہ نکل سکتا ہے یا کن چیزوں کا وہ سہارا لے سکتا ہے؟ جی دیکھیے، جو آپ نے بھی سوال کیا یہ بھی بہت زبردست ہے اور معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے اور ہر بندے کو اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ صورت بھی آئے دن پیش آتی ہے، بہت زیادہ پیش آتی ہے کہ مثلا کوئی شخص سامنے اگلی صف میں موجود ہے، پیچھے کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کو جلدی جانا ہے، مثلا پیشاب کی حاجت ہے، پاخانے کی حاجت ہے یا اور کوئی ضروری کام ہے، گھر پہ جانا ہے اس کو، تو اب کیا وہ کھڑے کھڑے 4 رکعت پڑھنے والے کا انتظار کرے گا یا کہ وہ اس کو جائے تو کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو پہلی صورت تو علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ مساجد میں اور جہاں گھر ہوتے گھروں میں سترے کا انتظام رکھنا چاہیے کہ کم سے کم 1 انگل موٹا ہو، 1 انگلی کے برابر موٹا ہو اور 1.5 فٹ اونچا ہو، وہ ہر نمازی کے داہنی آنکھ کے سامنے ہو، سجدے کے مقام پر، تو اس کے باہر سے آدمی گزر سکتا ہے۔ سترا ہونا چاہیے، اور ذمہ دار حضرات جہاں مساجد میں ہیں تو وہاں پر مساجد میں سترے کا اہتمام بھی ہوتا ہے اور ہے۔ میں نے بھی کئی جگہ مقامات اور مساجد میں دیکھا کہ وہ لکڑیوں کی ایک جالی بنا لیتے ہیں اور وہ سامنے ہر صف میں کنارے کنارے رکھے رہتا ہے، تو جس کو گزرنا وہ کھسکا لیا گزر جاتا ہے۔ تو اگر اس چیز کا سترے کا اہتمام ہے تو بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ نمازی جو جس کے آگے ہے وہ انسان کھڑا ہوا پیچھے نمازی نماز پڑھ رہا ہے
اور وہ اس کے سیدھ میں کھڑا ہے اور وہ اس کے سیدھ میں کھڑا ہے اور پھر وہیں سے داہنے ہٹ گیا یا بائیں ہٹ گیا تو یہ خروج ہے، مرور نہیں ہے۔ اچھا اچھا اس سے وہ نمازی کے آگے گزرنے کا گناہ اس کے اوپر نہیں پڑے گا۔ جی جی اس لیے گزرنا یہ ہوتا ہے کہ نمازی کے سامنے کی فضا کو پوری طرح سے کاٹ دے اور اس پار سے اس پار گزر جائے جی جی تو گزرنا قرار پائے گا، اور ایسا نہیں ہے تو پھر وہ خروج ہے، مرور نہیں ہے۔ یعنی اگر سامنے ہے اور پھر وہاں سے داہنے چلا گیا یا بائیں چلا گیا تو پھر یہ گزرنا نہیں ہے، یہ نکلنا ہے، خروج ہے۔ اس لیے اس بندے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، وہ جا سکتا ہے، یعنی ایسا کر سکتا ہے۔ اچھا اچھا ماشاءاللہ۔ اور اگر یہاں پر ایک چیز یہ بھی خیال رکھیں جی کہ جیسے مسجد ہیں، جو عام طور سے ہندوستان میں مساجد ہیں، یہ سب مساجد صغیر ہیں، چھوٹی مساجد ہیں، یا گھر میں ہیں تو اس کی صورت یہی ہے کہ یہ سامنے ستھرا ہو تو نکل سکتا ہے، یا نمازی کے آگے سے دائیں بائیں جا سکتا ہے۔ ورنہ اگر یہاں سے دیوار تک فضا خالی ہے، کچھ نہیں ہے، تو یاد رکھیے کہ نمازی کے آگے سے لے کر دیوار قبلہ تک جہاں بھی وہ آر پار گزر جائے گا، اس طرف سے اس طرف چلا جائے گا تو مرور کا گناہ اس کے سر آئے گا، یعنی گزرنے کا سر آئے گا۔ یعنی چھوٹی مساجد میں جو عام طور سے ہندوستان میں موجود ہے، سب چھوٹی مساجد میں آتی ہے۔ اچھا اچھا۔ تو ان میں کسی بھی مسجد میں نمازی کھڑا ہے دیوار کے اس کنارے، یعنی مسجد کے بالکل آخری سرے پر کھڑا ہے، تو دیوار قبلہ کے پاس بھی وہ آر پار نہیں گزر سکتا، اس کے روبرو، چاہے جتنی دوری پر ہو۔ اس لیے کہ یہ مرور ہوگا اور اس سے نمازی کے آگے گزرنے سے وہ کی وعید کا مستحق ہوگا۔ اس لیے کہ چھوٹی مساجد جو ہیں یہ بقع واحد کو حکم ہے۔ اچھا اچھا۔ گویا کہ وہ معمولی جب وہاں سے گزر رہا ہے تو گویا اس کے مقام سجدہ سے گزر رہا ہے، اچھا، تو وہ گناہگار قرار پائے گا۔ اور اگر مسجد کبیر ہے جیسے مسجد خوارزم جس میں 16,000 ستون ہیں، وہ بڑی مسجد ہے، وہ صحرا اور میدان کے حکم میں ہوتی ہے۔ اچھا اچھا۔ یعنی وہاں پر اتصال صف کے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک صف سے دوسری صف کے درمیان اتنی جگہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بیل گاڑی گزر سکے، تب تو سب متصل قرار پائے گی اور مقتدی امام کی اقتداء کر سکے گا۔ یعنی پہلی صف و امام کے درمیان میں اطلاعی فاصلہ ہونا چاہیے تو اقتداء درست ہوگی۔ تو جو اتنی بڑی مسجد ہے کہ اس کا حکم میدان کا حکم ہے، تو پھر وہاں پر اگر آدمی نمازی کے آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ نمازی کے سجدے کی جو جگہ ہے، نمازی جب خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، پوری طرح انہماک اور دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، تو سجدے کے مقام پر نگاہ کرنے سے، جمانے سے اس کی نگاہ جہاں تک پھیلتی ہے وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ اگر اس دائرے میں گزرے گا تو گناہگار قرار پائے گا اور وعید کا مستحق ہوگا، اور جہاں تک نگاہ نہیں پھیلتا، آگے نہیں جاتی ہے، وہاں سے آگے سے اگر گزرتا ہے تو پھر وہ گناہگار نہیں قرار پائے گا اور نمازی کے آگے سے گزرنے والا قرار نہیں پائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایسی بڑی مسجد تو ہندوستان میں ہے نہیں حضرت، ایسی کوئی بڑی مسجد ہندوستان میں نہیں ہے۔ البتہ میدان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ میدان میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی گزرنے والا گزرنا چاہتا ہے، تو آپ اگر نمازی سترا لگائے ہوئے تب تو کوئی قباحت نہیں، بڑے آرام سے گزر سکتا ہے، اور اگر سترا نہیں ہے تو پھر اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ نمازی جب اپنے سجدے کے مقام پر نگاہ کو جمائے، اس جمانے سے اس کی نگاہ کتنی دوری تک جاری ہو، 2-4 فٹ، 5 فٹ، 10 فٹ، 12 فٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو جتنی دوری اندازہ ہوگی وہاں تک اس کی نگاہ جاری ہوگی، تو وہاں اس نگاہ کے آخری منتہا اور اس کے مقام سجدہ کی جگہ میں نہیں گزرنا چاہیے۔ یعنی جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں سے وہ نہیں گزر سکتا ہے، اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، اس پر گزرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ یہ تفصیل ہے اس معاملے میں۔ کسی کو حضرت جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ دوسروں کو کھڑا کر دیتے ہیں، یہ بھی اپنے نکلنے کے لیے دوسروں کو کھڑا کر دیا۔ یہ بات بھی صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص خود جاننا چاہتا ہے اور جلدی میں کوئی دوسرا کھڑا ہے، وہ اگر قبول کر رہا ہے اس بات کو تو اس کو کھڑا کر دے سامنے، خود گزر جائے، تو وہ جو انسان کھڑا ہوا ہے وہ اس کے لیے سترا بن جائے گا، سترے کا کام کرے گا۔ یہ جائز و درست ہے، نکل سکتا ہے، لیکن جبرن قارن نہ ہو، اس کی رضامندی خوشنودی تو بہرحال مطلوب ہے تاکہ مومن کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سبھی حضرات کو نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچائے
اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم۔